بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنمیوں کو جہنم میں کیسے ڈالا جائے گا، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 94۔ پچھلی آیت مبارکہ کا ہی یہ تسلسل ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں فَكُبْكِبُوا، پس اونڈے منہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، ہم، وہ لوگ، والغاوون، اور باقی سب گمراہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہنم صرف مشرکین ہی کا مقدر نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو ان کے بہکاوے میں آ کر راہ حق سے بھٹک جائے، یہ اس کا مقدر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، پس وہ سب اور تمام گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام مجاہد بن جبر کا قول نقل فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان سب کو اوندے منہ ڈالا جائے گا، اور صرف وہ نہیں بلکہ وقادتہم الذین دعوہم الی الشرک، ان کے وہ سردار، ان کو اس غلط راستے کی طرف بلانے والے، ان کے سربراہان، ان کے قائدین، ان کو گمراہ کرنے والے، وہ لوگ جو بذات خود تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا ہی رہے تھے، ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جب ہم کتب تفسیر دیکھتے ہیں تو امام زجاج معانی القرآن میں، امام قرطبی، امام ابن جریر اور ابن اشور وغیرہ یہ لکھتے ہیں کہ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اس کا معنی یہ ہے کہ بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک دوسرے کے اوپر۔ اور شیخ ابن عثیمین جو کہ فقیہ العصر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کُبْكِبُوا کا معنی جہنم میں ڈالنا ہے، لیکن یہ جہنم میں ان کو ڈالنے کا انداز عام جیسا عام نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیخوں کے بل ان کو ڈالا جائے گا، اور بغیر کسی ترتیب کے۔ اللہ کا کوئی کام بھی غیر مرتب نہیں ہوتا، لیکن ان کو بغیر کسی نظام، بغیر کسی ترتیب کے ڈالا جائے گا، گویا کہ یہ بیکار اور فضول قسم کی چیز ہوں۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ھذا بیان ما یحل بالاشقیاء یوم القیامہ، یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حالت بیان کی ہے بدبختوں کی کہ وہ کیسے جمع ہوں گے، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، عابدوں کو بھی اور معبودوں کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جن کے لیے شیطانوں نے غیر اللہ کی عبادت کو مزین کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے کہ بت کیوں ڈالے جائیں گے؟ اصل میں یہ جہنم کی حسرت، نا امیدی، مایوسی اور ان کی تکلیف میں مزید اضافے کے لیے کہ یہی تھے نا جن کو تم اپنے مشکل کشا حاجت روا تصور کرتے تھے، تو آج ان کا حشر دیکھ لو کہ ان کی حالت کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ جہنم میں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہاں پر ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے، وہ یہ
کہ اگر اہل مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام یا دیگر انبیاء اور صلحاء کے بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ان کے بت جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بد نصیب، اس کی اپنی سنت، اس کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود شرک کرتا تھا، جس طرح کے آج کے دور کے بے شمار صوفی ہیں، اور لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی قبر، اس کا مزار، اوپر گنبد، آستانہ، درگاہ بنا لیا گیا، درگاہ بنا لی گئی اور وہاں پر اس بندے کی، اس گمراہ انسان کی پوجا شروع کر دی گئی، تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جو جہنمیوں کی حسرت، نا امیدی اور مایوسی میں مزید اضافے کا باعث بنے گی۔ اس چیز پر مجھے آپ سب کو ابھی اور اسی وقت غور کرنا چاہیے، کس لیے کہ یہ معاملہ معزز خواتین حضرات کوئی چھوٹا سا نہیں ہے۔ شرک دراصل اللہ ملک العلام مربد الجلال والاکرام کی ذات بابرکات کو براہ راست چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ تو اس وجہ سے رب کائنات جہنمیوں کو جہنم میں عام قسم کی سزا نہیں دیں گے۔ امام مقاتل بن حیان فرماتے ہیں، امام بغوی نے لکھا ہے کہ دور سے ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ امام زجاج کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ جہنم کے اندر چڑھے ہوں گے۔ امام قتیبی فرماتے ہیں کہ ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں جہنمیوں کی توہین تو ویسے ہی ہوگی، لیکن ان ظالموں کو، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو اور زیادہ ذلت امیز انداز میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ معزز خواتین حضرات، امام قرطبی نے یہاں پر لکھا ہے کہ کب کبو کب کعبہ سے ہے، اور اس کا معنی گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں۔ امام نحاس فرماتے ہیں یہ کوکب الشیء سے مشتق ہے، جس کا معنی بہت بڑی جماعت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام قرطبی نے نقل فرمایا ہے کہ ان سب کو جمع کیا جائے گا اور اجتماعی شکل میں ایک ازدحام، ایک بھیڑ، ایک ریوڑ کی شکل میں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور یہ ان کی توہین میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ امام سدی نے لکھا کہ یہ کب کبو، اس کا تعلق مشرکین عرب اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے مزید بد نصیب ہوں گے، یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جب ہم تفسیر طبری کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو کچھ پیچھے گزرا وہ کچھ تو بیان ہوا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، جس طرح کے امام قتادہ کا قول ہے کہ یہاں غاوون سے مراد شیطان ہے۔ اب شیطان کا لفظ یہاں واحد نہیں بلکہ جمع کسی کا استعمال ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ شیطان اکیلا تھوڑا ہی ہے، ہر وہ شخص شیطان کا ساتھی ہے جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، خود گمراہی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر جو سبق ہمیں سکھاتی ہے، جو ہمیں دعوت دیتی ہے جس چیز کی، اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ ہمارا انجام یہ ہو جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا ہے، ہمیں بذات خود سنبھل جانا چاہیے اور اپنے عقیدے پر آج ابھی اور اسی وقت غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.